नून के रहनुमा नवाज शरीफ की कौमी इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के बारे में रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी कौम अपोजिशन की बुरी पॉलिसियों की कीमत अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर FATF बिल के खिलाफ उनके अज़ाइम को ज़ाहिर करती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर में इदारों के खिलाफ मुहिम भी बयां थी। उन्होंने कहा कि इदारों को नवाज शरीफ की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर मुल्की कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मनी ट्रेल की बाबत मालूम करने के बजाय नवाज शरीफ को चाहिए कि वो अदालत के रूबरू पेश हों। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ मुल्क से मुखलिस हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी बैरून मुमालिक में मौजूद अरबों रुपए मालियत की जायदाद फरोख्त करके मुल्क आएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी 40 साल की मुकम्मल मनी ट्रेल पेश कर दी है और अदालत उज़्मा ने उन्हें ईमानदार और अमानतदार करार दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुकदमात के बारे में शिबली फराज ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुशावरत के साथ मुश्तरका तौर पर इस वक्त तैनात किया गया था जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे और उसने नैब के कानून को ख़त्म या तब्दील नहीं किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जैसे जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ सेहतमंद नजर आ रहे थे और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनकी बीमारी का ड्रामा उन्हें बैरून मुल्क भिजवाने के लिए रचाया गया था। ज़राए इब्लाग की आज़ादी के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की वाज़ेह हिदायत दी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त तकरीर की और वो बेनकाब हो गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शिरकत की। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशा है। नौशहरा में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि FATF अपने आइंदा के जायज़ा इजलास से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल लेगा। परवेज़ खटक ने कहा कि दहशतगर्दी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त क्रैकडाउन करने के हवाले से FATF पाकिस्तान की कोशिशों से मुतमिन है। कौमी मामलात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ सिवाय बदनवानी के किसी भी इशू पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की तकरीर इंतहाई नामुनासिब और गैर मंतकी है। एक निजी न्यूज़ चैनल से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पहले अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें, अपनी मनी ट्रेल और रसीदें इदारों को दें और फिर दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करें। अली हैदर ज़ैदी ने कहा कि अगर 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई थी तो अपोजिशन जमातों को बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने के बजाय इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दायर करना चाहिए था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को अपनी लूट मार छुपाने और NRO हासिल करने का इक़दाम करार देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर सख्त तनक़ीद की है। आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें सिर्फ अपनी बदउनवानी की सरगर्मियों की तहक़ीक़ात से बचना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल के दौरान होने वाली ये 5वीं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जो इस बात की निशानदही करती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वज़ीर आज़म इमरान खान के एहतसाब के अज़्म से खौफज़दा हैं। वज़ीर सनद व पैदावार हमाद असद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के वोटों की मदद से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में बदनवान सियासी अनासर को शिकस्त दी है। आज शाम लाहौर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत माफियाज के साथ मौसर तौर पर निमट रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है जो उसकी सियासत का तुराए इम्तियाज़ है। लाहौर में एक बयान में उन्होंने कहा कि अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ और दलेराना क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मज़ीद तकसीम हो जाएंगी। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने आज लाहौर में पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल और दूसरे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के गवर्नर ने हालिया शदीद बारिशों से मुतासरा सिंध के अवाम के लिए इमदादी सामान फराहम करने पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बावजूद हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاہدہ مونٹریال کے تحت اوزون کے لیے نقصان کا باعث کیمیائی مادوں کی درآمد 50% کم کر دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے اور پوری دنیا میں انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی انحطاط کے تحفظ اور ماحول دوست سرگرمیوں کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک اور اہم تاریخی اقدام ہے۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان نے معاہدہ مونٹریال کی پاسداری کرتے ہوئے اوزون کے لیے نقصان کا باعث HCFC کی درآمد کو 35% تک محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے اور خاص طور سے معاہدہ مونٹریال کی پاسداری سمیت تمام عالمی معاہدوں کا ذمہ دار شراکت دار ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ M8 کے اہم سیکشن کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سے گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ رابطہ بہتر ہوگا، خطے کی سماجی اور معاشی ترقی میں انقلاب آئے گا اور طویل عرصے سے جاری احساس محرومی کے خاتمے کے ذریعے خوشحالی آئے گی۔ اچھی شہرت کی حامل ایک بین الاقوامی کمپنی کی تیار کی گئی کرونا وائرس کی روک تھام کی ویکسین کی طبی بنیاد پر آزمائش تجربات اس ہفتے سے پاکستان میں شروع کی جائے گی۔ یہ بات سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اسلام آباد میں APP سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ کراچی میں قائم کیمیائی اور حیاتیاتی سائنس کے بین الاقوامی مرکز نے ویکسین کے طبی تجربات کرنے کی منظوری دی ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ تمام تجربات کی کامیاب تکمیل کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام کی ویکسین اگلے سال اپریل اور جون کے مہینوں کے دوران ملک میں دستیاب ہوگی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34,544 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 640 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران وبا سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ اب تک اس وبا کے کل 3,05,671 مریضوں میں سے 2,92,303 افراد مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ملک میں اب 6,952 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,10,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا سے اب تک 9,62,188 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 69 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ 2,03,851 اموات ہو چکی ہیں، جس کے بعد بھارت میں 54 لاکھ سے زائد مریض ہیں اور اموات کی تعداد 86,893 سے زائد ہے۔ اب تک 2,20,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے کل سے ملک میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ اس سلسلے میں مختلف شہروں سے ریڈیو پاکستان کے نمائندوں نے رپورٹس بھیجی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے لاہور سے عمران حسن کی رپورٹ۔ پنجاب میں انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی، جو کہ 5 روز تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے تقریباً 2 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کے ترجمان کے مطابق مہم کے لیے 48,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ گھر گھر جا کر اور عوامی مقامات پر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ اور اب انسداد پولیو مہم کے حوالے سے کراچی سے محمد وقاص کی یہ رپورٹ۔ مہم کا انعقاد سندھ کے تمام 29 اضلاع میں ہوگا، جس میں 91,48,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو انسداد پولیو کے 2 قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں 50,000 پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گے، جبکہ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی انسداد پولیو رساکار تعینات ہوں گے۔ اور اب پشاور سے جوہر علی کی یہ رپورٹ۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے 65 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خلاف قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 28,000 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو بچوں کو قطرے پلانے کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ اس کے علاوہ پولیو ٹیمیں بس سٹاپس، ریلوے اسٹیشنوں، افغان مہاجرین کیمپس اور دیگر عوامی مقامات پر بھی موجود ہوں گی، تاکہ ہر بچے کو پولیو کے خلاف قطرے پلائے جا سکیں۔ کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اس حوالے سے حسین فاروق کی رپورٹ۔
بلوچستان کے 33 اضلاع میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی کوارڈینیٹر ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان راشد رزاق نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ کو بتایا کہ پولیو مہم کے دوران تقریباً 25 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 10,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے گی۔ راشد رزاق نے میڈیا، عوام اور ہر شہری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور اب گلگت بلتستان سے شیر محمد کی یہ رپورٹ۔ گلگت بلتستان میں بھی پولیو کے خلاف قومی مہم کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہو کر جمعے تک جاری رہے گا۔ 5 روزہ اس مہم کے دوران تمام 10 اضلاع میں 2,39,000 سے زائد 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1653 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو مقرر مقامات کے علاوہ گھر گھر جا کر انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ یاد رہے کہ مہم کی افتتاحی تقریب گلگت میں منعقد ہوئی۔ سیکریٹری صحت وقار احمد نے ایک بچے کو قطرے پلا کر اس مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے مظفر آباد سے مبشر نقوی کی یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں کل سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ پولیو مہم کی انچارج ڈاکٹر بشرا شمس نے آج ریڈیو پاکستان کو بتایا کہ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 6,60,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ اور وٹامن اے کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے ریاست بھر میں 2,615 موبائل ٹیمیں اور 422 اسٹک سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر آفس جبکہ مرکزی سطح پر مظفر آباد میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سمیرہ ملک نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار نے بہاولپور میں جنوبی پنجاب کے سول سیکریٹریٹس کی تعمیر کے ماڈل کی منظوری دے دی ہے، جسے پنجاب کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ادارے نے مرتب کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے کر رہی ہے اور ہم خالی نعروں پر یقین نہیں رکھتے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ اس حوالے سے سمیرہ ملک کا مزید کہنا تھا کہ بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی ماڈل عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب ملتان میں قائم جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں 8 محکموں بشمول قانون، شہری و دیہی ترقی، تعلیم، صحت، پولیس، جنگلات، ماہی پروری، جنگلی حیات، زراعت کے صوبائی دفاتر ہوں گے، جبکہ بہاولپور میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن، بورڈ آف ریونیو، مواصلات و ورکس، مقامی حکومت اور سماجی بہبود کے صوبائی دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مزید کسی تاخیر کے صوبائی دارالحکومت کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن کی تصدیق کے لیے محکمہ ایکسائز سندھ نے SMS سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں ایک بیان میں سندھ کے وزیر ایکسائز ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے عمل کی تصدیق 8147 پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر کی جا سکتی ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کی برسی کے سلسلے میں 3 روزہ تقریبات آج گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں شروع ہوئیں۔ لاہور، ننکانہ صاحب، پشاور اور ملک کے دوسرے حصوں میں تقریباً 2000 سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی، رہائش اور لنگر سمیت جامع انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سکونتی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا عمل تیز کرنے کے پیش نظر انتظامیہ نے اب تحصیلداروں کے ساتھ ساتھ نائب تحصیلداروں کو بھی علاقے میں یہ سرٹیفکیٹس جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس مقصد کے لیے سکونتی سرٹیفکیٹس کے قواعد و ضوابط 2020 میں ترمیم کی گئی ہے۔ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین نے کہا ہے کہ بھارت یہ سب کم سے کم وقت میں غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے آج سری نگر میں ایک اجلاس میں بھارتی فورسز کی طرف سے علاقے میں مسلسل خون ریزی، نوجوانوں کو ہراساں کرنے اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی کے وائس چیئرمین غلام رسول کلو نے کی۔ حریت رہنما زمردہ حبیب نے سری نگر میں ایک بیان میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے وادی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 3 بے گناہ کشمیری مزدوروں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت
मजम्मत की है। OIC के इंसानी हुकूक के इदारे ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि भारतीय फोर्सेस के इस घिनौने इक़दाम के एतराफ़ से गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से इस तरह के जराइम के बारे में इदारे की तरफ से बार बार ज़ाहिर किए गए खदशात को तक़वियत मिली है। कमीशन ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मक़बूज़ा इलाके में मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी एक तहक़ीक़ाती कमीशन तश्कील दे। मलाइशिया में इस्लामी तंजीमों की मुशावरती कौंसिल के सदर मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद ने कुआलालंपुर में एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वह कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जारी मज़ालिम को रुकवाए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि काबिज़ भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। अफगान मुसालहत के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि अफगान अमन मुज़ाकरात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बयान में अफ़गानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अज़्म पर जोर दिया गया है। अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरिक़ सूबे कंदूज में 2 फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 12 शहरी हलाक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। पार्लियामेंट में कंदूज की नुमाइंदगी करने वाली एक रुकन फातिमा अजीज़ ने ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पहले हमले में तालिबान के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया, ताहम दूसरे हमले में शहरियों की हलाकत हुई क्योंकि वो इस जगह जमा हो गए थे जहां बम गिराया गया था। उधर तालिबान ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें अफगान फोर्सेस पर फ़िदाई हमलों में कम से कम 40 शहरियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि अमेरिका के सलामिये पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि ईरान पर तमाम आलमी पाबंदियां दोबारा लगा दी गई हैं क्योंकि इस मसले पर गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका को ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने में शिकस्त का सामना है। उन्होंने आज टेलीविज़न पर अपनी तकरीर में कहा कि अमेरिका को पाबंदियां लगाने की मुहिम में शिकस्त और आलमी बिरादरी की तरफ से मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। और अब रेडियो खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी की सदारत में नथिया गली में जारी पीसीबी का 2 रोज़ा इजलास खत्म हो गया। पीसीबी के तर्जमान के मुताबिक ये एक इंटरनल इजलास था जिसमें सब ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और मुस्तकबिल के लाए अमल पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया। इजलास में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज, डोमेस्टिक क्रिकेट और दूसरे अहम अमूर पर गौर करने के साथ बास अहम सिफारिशात पर इत्तफाक करने के बाद गवर्निंग बोर्ड के शुरका को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया, जबकि कोड ऑफ एथिक्स को लागू करने पर भी जोर दिया गया। कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैदर अली की कारकर्दगी की तारीफ की है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हैदर अली ने अंडर-19 आलमी कप और पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी पेश की। एजाज अहमद ने 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ट्रायल्स का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल्स में पूरे मुल्क के खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें पेश करने का मौका मिला। खुसूसी अफराद की कुल पाकिस्तान गेम्स इस महीने की 25 तारीख को पेशावर में शुरू होंगी। कयूम स्टेडियम पेशावर में तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें 24 सितंबर को पेशावर पहुंचेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान गेम्स का इफ्तिताह करेंगे जो अगले महीने की 27 तारीख तक जारी रहेंगी। खेलों के डायरेक्टर सैयद सुकलैन शाह के मुताबिक इन खेलों में 700 से ज़ायद खुसूसी मर्द और ख़वातीन एथलीट्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने क्रिकेट की तरह कौमी खेल हॉकी के लिए भी बायो बबल नामी महफूज माहौल मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के मुताबिक तमाम जूनियर खिलाड़ी और कोचिंग अमला अगले साल जनवरी में एबटाबाद में होने वाले फिजिकल फिटनेस कैंप के दौरान एक बायो बबल माहौल में रहेंगे। कैंप से पहले तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। जूनियर एशिया कप अगले साल जनवरी में ढाका में होगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खर शाह ने कहा है कि दूसरी कौमी ब्लाइंड बेसबॉल चैंपियनशिप खेलों की सरगर्मियों की बहाली के बाद मुल्तान में होगी। SKS बेसबॉल मुल्तान की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्तान के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार सलाहियतों के जरिए हमेशा अच्छी कारकर्दगी पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्तान में बेसबॉल एकेडमी के क़याम से खिलाड़ियों के स्केल में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि फेडरेशन की मंजूरी के बाद मुल्तान को कौमी सतह के टूर्नामेंट्स की मेज़बानी का मौका फ्राहम किया जाएगा। नेमार जूनियर को आइंदा माह बोलेविया और पेरू के खिलाफ
فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کوالیفائرز کے لیے برازیل کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ گول کیپر ایلسن بیکر، روڈریگو کایو کے علاوہ گبرائل مینیو اور برنو گیمرائز کی پہلی مرتبہ خدمات حاصل ہوں گی۔ سابق انٹرنیشنل اسکواش پلیئر احسان اللہ نے پاکستان اسکواش فیڈریشن اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو نوجوان کھلاڑیوں کی کوچنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے احسان اللہ کویت میں 25 برس سے نیشنل پلیئرز کی کوچنگ کر رہے ہیں اور اب وہ پاکستان میں بھی اسی نوعیت کی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ برآمدات کے فروغ کے لیے مصنوعات میں جدت لانے اور نئی منڈیوں تک رسائی کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجرات میں ایوان صنعت و تجارت کے ارکان سے ملاقات میں کیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے مالدیپ کے تجارتی وفد نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور سیکریٹری سے ملاقات کی۔ چیف ایگزیکٹو اور سیکریٹری ڈڈاپ نے وفد کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے مابین تجارت کے فروغ کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تجارت کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وفد نے ایشیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بھی دورہ کیا۔ پاکستانی سرمایہ کاروں پر بین الاقوامی مارکیٹ کے معیار کا مقابلہ کرنے کے لیے معیاری مصنوعات تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ بزنس گروپ کے چیئرمین افتخار علی ملک نے آج لاہور میں تاجروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی تاجر بالخصوص نوجوان اور ابھرتے ہوئے تاجر برانڈز کی تیاری پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے تجارتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کھیلوں، ٹیکسٹائل، پھلوں، سبزیوں، دستکاریوں اور دیگر شعبوں میں بہترین مصنوعات تیار کر رہا ہے تاکہ اپنے برانڈز کے نام سے برآمد نہیں کر رہا۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات میں فاؤنڈر گروپ اور یونائٹڈ گروپ نے حصہ لیا۔ ایسوسیٹ کلاس اور کارپوریٹ کلاس کے 6 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فاؤنڈر گروپ کے تمام امیدوار بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین سردار تنویر الیاس خان نے اس موقع پر فاؤنڈر گروپ کو مبارکباد دی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان نیشنل آرٹس کونسل میں موسیقی اور فن کی کلاسز جاری ہیں۔ پروگرام کا مقصد شائقین کو موسیقی اور ستار، گلوکاری، خطاطی، بانسری، وائلن، موسیقی کے دیگر آلات اور خطاطی کی تربیت کا موقع فراہم کرنا ہے۔ مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے معروف ماہرین اور فنکار تربیتی کلاسز میں شرکاء کو تربیت فراہم کریں گے۔ پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد میں کل معروف مصنف امجد اسلام امجد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کرے گی۔ ادب کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف سے ملاقات کے عنوان سے ہونے والی تقریب میں معروف اسکالرز اور مصنفین شرکت کریں گے۔ پاکستان اکادمی ادبیات کے چیئرمین ڈاکٹر یوسف خوشک ملک بھر کے معروف شعراء کے ہمراہ تقریب کی صدارت کریں گے۔ امجد اسلام امجد کا شمار جدید اردو ادب کے نامور شعراء اور ملک کی معروف شخصیات میں ہوتا ہے۔ امجد اسلام امجد 40 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور انہیں ادبی کام اور ٹی وی کے لیے ڈرامہ نگاری پر تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ گر مجھے اس کا یقین ہو کہ عنوان سے اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک عہدیدار کے مطابق مشاعرے میں معروف شعراء، اسکالرز اور ادبی شخصیات فیض احمد فیض کی عظیم شاعری اور نثر نگاری پر روشنی ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ محفل مشاعرہ کا اہتمام مقامی ادبی سرکل کرے گا جس کا مقصد ادبی شعبے میں فیض احمد فیض کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاکستان فیشن شو سیزن 5 اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو لاہور میں ہوگا، جس میں ماڈلز ملبوسات اور جیولری پہن کر ریمپ پر واک کریں گی، جبکہ شیر میاں داد خان، خلیل حیدر، ناصر براج، بھنگڑا کنگ شاہد سونو اور دیگر اپنی گلوکاری کے رنگ بکھیریں گے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ دل کے شدید دورے یا ہارٹ اٹیک کے بعد اکثر اوقات دل کے پٹھے، عضلات یا پھر خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا انحصار ہارٹ اٹیک کی شدت پر ہوتا ہے، لیکن اب امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر ایک قسم کی سمندری گھاس اور خلیات ساگ پر مشتمل کیپسول سے دل کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ یہ کیپسول جسامت میں چاول کے دانے کے برابر ہے اور اسے دل کے مریض کے سینے میں سوراخ کر کے دل کے متاثرہ مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ توقع ہے کہ انسانوں کے لیے اگر 30,000 اسٹیم سیل پر مشتمل کیپسول استعمال کیا جائے تو دل کے خراب مقام کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔
نیو یارک کے ایک نیلام گھر میں ایک ڈائناسور کا ڈھانچہ فروخت کے لیے رکھا گیا ہے جس کی بولی $30 لاکھ یعنی تقریباً 1 ارب 33 کروڑ روپے سے جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت جلد بھاری بھرکم ڈیسک ٹاپ پی سی کو آپ جیب میں رکھ کر گھوم پھر سکیں گے، کیونکہ اس وقت مٹھی میں سمانے والا دنیا کا مختصر ترین پرسنل کمپیوٹر انٹرنیٹ فنڈنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹ انڈیگو پر دستی پی سی کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس سے جی ایم کے نیوک باکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ زیریں علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم زیریں سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 43، نورپور تل 42، خانپور اور بہاولپور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آج کی آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ختم کرانے کی ایک کوشش ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت حزب اختلاف کے ساتھ بدعنوانی کے سوا کسی بھی مسئلے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ مونٹریال معاہدے کے تحت پاکستان نے اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچانے والے مادوں کی درآمد کم کر دی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ M8 کے اہم سیکشن کی تعمیر کا منصوبہ گوادر کے ساتھ رابطہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ترقی میں تیزی لائے گا۔ ملک بھر میں مختلف دورانی کی انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہو رہی ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کی برسی کے سلسلے میں 3 روزہ تقریبات آج گردوارہ دربار صاحب کرتارپور میں شروع ہوئیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوارڈینیشن ایڈیٹر سجاد عامر، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عمران ناہید اور مجاہد خان کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔